بد عقیدہ یہ آفر کو اس طرح ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی بد عقیدہ شخص ہے وہ گوشت ہمیں دیتا ہے یا ہم اسے گوشت دیں تو یہ کیا اس کی شرعی حیثیت ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج کل ہمارے ہاں یہ لفظ بہت عام ہو گیا ہے، بد مذہب، بد عقیدہ، گستاخ رسول، بدعتی، کافر، مشرک، اتنے زیادہ اس کی فائرنگ ہو رہی ہے کچھ انتہا نہیں۔ اور اکثر جو ہماری عوام الناس ہے اس بیچارے کو اگر آپ بد عقیدہ کا معنی پوچھیں گے نا کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ صحیح مفہوم بھی نہیں بتا سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایسی ہم نے بعض علامات مقرر کر دی ہیں کہ جن علامات کو حقیقتاً بد عقیدگی کی علامات کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اسے کہنے کے بعد اور ان کو علامات قرار دینے کے بعد ان کو عوام میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ بس جس کو آپ ایسا دیکھو وہ بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، وہ جہنمی ہے، وہ بدعتی ہے۔ تو لوگ اب ان چیزوں کو دیکھ کر فوراً فتویٰ نویسی کر دیتے ہیں اور ایک سامنے والا جو مسلمان ہے اسے کہتے ہیں بد عقیدہ، اسے کہہ دیتے ہیں بعض اوقات بد مذہب، اسے کہتے ہیں بدعتی، اسے کہتے ہیں کافر، اسے کہہ دیتے ہیں مشرک۔ اور یاد رکھیں مسلم کی روایت ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے، اگر سامنے والا کافر نہیں تو یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب کسی کو کافر کہیں اور وہ سامنے والا مسلمان ہو تو دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہوگا، یا تو واقعی وہ کافر ہوگا جس کو کہا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو یہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ پہچانے کہ بد عقیدہ کون ہے۔ اگر واقعی آپ یہ جان لیتے ہیں کہ سامنے والے کے عقیدے میں ایسی برائی ہے جو اسے حد کفر تک لے جا رہی ہے تو پھر یقیناً نہ اس سے گوشت دے سکتے ہیں نہ اس سے گوشت لے سکتے ہیں۔ یہ جتنی میں نے گزارش کی ہے یہ میری طویل ترین زندگی کا تجربہ ہے کہ ہماری عوام کے ہاتھ میں یہ کھلونے تو آ گئے، اس کو میں کھلونا اس لیے کہوں گا انہوں نے کھلونا بنا لیا ہے ان چیزوں کو کہ جی یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، بدعتی ہے، آؤ کافر کافر کھیلے، آؤ مشرک مشرک کھیلے، آؤ بدعتی بدعتی کھیلے، اور پھر وہ آپس میں کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کافر ہے، بدعتی ہے، حالانکہ سامنے والا بعض اوقات نہیں ہوتا اور کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کافر ہو گیا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ کافی نظر آتا ہے کہ وہ بچے جنہیں دین سے بہت کم معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ بیٹھ کر جوابات دے رہے ہوتے ہیں دوسرے والے کو بد عقیدہ سمجھتے ہوئے۔ اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ واقعی وہ کافر ہے یا نہیں ہے، وہ اس پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں اور خراب خراب گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں بروز قیامت بہت شدید خطرے میں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور ہم جیسے کوئی اگر ناصحانہ انداز سے سمجھائے تو اسے اس کے عقیدے کی کمزوری پر معمول کر دیتے ہیں، شاید آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے تبھی آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ میں چیلنج کرتا ہوں میرے سامنے آ کر بیٹھیں، اگر عقیدے کی بات کرنی ہے، مجھے 20-22 سال علم پڑھاتے ہو گئے، عقیدے کی کتابیں پڑھاتے ہوئے، کتاب میں نے عقیدے کی وضع کی ہے بھی، انشاءاللہ مارکیٹ میں آئے گی بھی۔ آپ ہمیں یہ کہیں گے کہ جی ان کو عقیدہ نہیں آتا، میں آپ سے 2 کویسچن کر کے آپ کو سمجھا دوں گا کہ آپ کے عقیدے کا لیول کیا ہے اور کہاں تک آپ ابھی پہنچے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی خود پسندی نہیں ہے، کوئی بڑا پن نہیں ہے۔ یہ اکابرین کا کرم ہے، فیض ہے، ہم علمی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس لیے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں آپ اس شدت کے ساتھ انوالو نہ ہوں، ورنہ خود بھی تباہ ہوں گے اور دوسرا بھی تباہ ہو جائے گا۔ میں نے فرمایا